وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ ترجمہ: میں اللہ پاک سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ صدقہ فطر برائے پاکستان: گندم کا آٹا چکی والا 240 روپے، جو 700 روپے، کھجور 2400 روپے، اجوا کھجور عمدہ 19,000 روپے، کشمش 6,000 روپے۔ رمضان الکریم ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ نیکی کی دعوت اور قرآن اس طرح پھیلے، نیکی کی دعوت کے نیک ہو ہر ایک، چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ، ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ۔ الصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمایا آخری نبی، مکی مدنی نبی، امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثرکم ازواجا فی الجنت اکثرکم صلاة علیہ، جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ انشاءاللہ جنت میں بھی داخل ہوگا، اور جنتی حوریں بھی اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ جو کثرت سے درود پڑھے گا۔ عاصی و جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود۔ جو درود پاک پڑھتا ہے ایک ساعت میں، ایک لمحے میں عمر بھر کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوڑیو مت درود کو کافی۔ حضرت علامہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے اور نعت کو شاعر بھی تھے۔ آپ لکھ رہے ہیں چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں. اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ نے جان اور مال مومنوں کے جنت کے بدلے میں خرید لیے. اب کسی کو شبہ ہوتا کہ جنت کا وعدہ صرف غازیوں سے ہے، جنت کا وعدہ اللہ نے صرف شہید ایمان والوں سے کیا ہے. اس شبے کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ جنت کا وعدہ ہر متقی مومن کے لیے ہے. وہ کون مومن ہے؟ اللہ کریم نے جن سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ مومنین جن کی یہ صفات ہیں: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. جنت صرف غازیوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور شہیدوں کے لیے ہی نہیں ہے. بقیہ مسلمان محروم نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی مسلمان ہیں جو رب کی رحمت سے، رب کے کرم سے جنت پائیں گے. اللہ اکبر. 9 صفات. اپنے گناہوں کوتاہیوں سے ہمیشہ توبہ کرنے والے، یہ ایمان والوں کا وصف ہے. گناہ نہیں کرتے، ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. رب کی عبادت جس پر وہ قادر ہوں ہمیشہ کرنے والے، یہ دوسری صفت ہے ایمان والوں کی. جان مال تو اللہ کے لیے دیتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ہر حال میں رب کی حمد، ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرتے ہیں. چوتھا وصف روزہ رکھنے والے یا طلب علم یا ہجرت وغیرہ کے لیے سفر کرنے والے، تارکین وطن، ہمیشہ رکوع کرنے والے، سجدے میں رہنے والے، نماز فرض واجب سنن نفل ادا کرنے والے، لوگوں کو ہاتھ سے یا زبان سے یا قلم وغیرہ سے نیکی کی دعوت دینے والے، نیکی پر چلانے والے، ہر برائی سے روکنے والے. ان کی زبان، ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، بلکہ ان کے خیال، ان کے ارادے، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے احوال، یہ سب کی حفاظت کرنے والے ہیں ان حدوں کی جو رب نے حدیں مقرر کی ہیں. یہ لوگ جنتی ہیں. یہ محبوب ان نیک
کاروں کو اپنے قرب کے خاص درجات کی عظیم الشان خوشخبری سنا دو. یہ کامیاب لوگ ہیں. کون کون؟ جو جان مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. اعلی حضرت لکھتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. ہمارے پلے ہے کیا؟ اس کی رحمت بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. یہ لوگ جنت کے حقدار ہیں. اس ترتیب سے معلوم ہوا جو ترتیب رب کائنات نے ایمان والوں کے اوصاف کی بیان کی. توبہ تمام عبادات سے افضل عبادت ہے. التائبون، سب سے پہلے توبہ کرنے والوں کا تذکرہ ہوا. اللہ اکبر. اچھا، جتنے بھی اعمال بیان ہوئے اللہ کے لیے جان مال قربان کر دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، حدود اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ سارے کام تو اپنے لیے کرتے ہیں نا. اللہ کے بندوں کے لیے، نبی کی امت کے لیے کون سے کام کرتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یاد رکھیں، یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ لیسن دیا، یہ سبق دیا کہ تبلیغ صرف علماء پر نہیں ہے. دیکھیں یہاں کون سا کہا جا رہا ہے کہ علماء پر ہے. یہ تو ایمان والوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. ہر مسلمان پر لازم ہے نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے. اور ان اوصاف میں جو کچھ بیان ہوا، اس سے یہ بھی پتا چلا ایمان والے کو ہر قسم کے نیک عمل کرنے چاہیے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا چاہیے. ایک قطرہ جان بچا لیتا ہے. یعنی چھوٹی سی نیکی، اس سے کیا ہے؟ ہم دل سے کہیں اللہ پاک راضی ہو کے میں جنت میں داخل کر دے. اس کی رحمت بہت بڑی. اور ایک چنگاری پورا گھر جلا دیتی. تو نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اور گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے. اللہ اکبر. ذالک هو الفوز العظیم. بڑی کامیابی ہے. اپنا مال، اپنی جان اللہ کو جنت کے بدلے میں دے دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی راہ میں لڑنا سعادت کی بات، مرتبہ شہادت سعادت کی بات. اب گھر نہیں بیٹھنا، یہ اور نیک اعمال ہیں، یہ بھی کرنے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، کسی عمل سے نہیں ہوگا. جنت میں داخلہ ایمان والے کو ملے گا، بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا، چاہے جو مرضی کر لے. ایمان والا ہی جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. آج غزوہ بدر کا دن بھی ہے، یوم الفرقان بھی ہے. قرآن کریم میں اس کو بہت تفصیلاً بیان کیا گیا، اور سیرت کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا. اللہ اکبر. غزوہ بدر یہ سمجھے پہلا مارکا تھا ایمان والوں اور کفار کے درمیان. اور کفار کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. اللہ اکبر. مگر اللہ کی رحمت سے 313 صحابہ 1000 کفار کے لشکر جرار پر غالب آ گئے.
ایمان والوں نے نبی کی اتباع کی، نبی کی اطاعت کی، نبی کے فرمان پر عمل کیا، اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس جنگ کے اندر میرے نبی نے غیبی خبریں بتائیں۔ ایک رات قبل میدان جنگ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا یہاں ابو جہل مرا ہوگا، یہاں فلاں کافر مرا ہوگا، فلاں کافر مرا ہوگا، اور جہاں جہاں میرے نبی نے چھڑی کے ساتھ اپنے عصا مبارک سے نشان لگایا، بال برابر بھی وہ کافر مر کر اس کی لاش اس سے نہیں ہٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا شان ہے میرے آقا علیہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک اور مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اور صحابہ کرام کی کیا شان ہے، اپنی جانیں دین کے لیے قربان کرتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم سے ایک جنرل بات کی جا رہی، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ کنجوس ہوتا ہے نا، کوئی مکھی چوس ہوتا، ابھی زکوٰۃ نہ دینے والا کنجوس نہیں ہے، مکھی چوس ہے، یا کوئی اور اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہیے۔ اللہ رسول کا نافرمان ہے نا، کہ اللہ رسول نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اور جبھی تو ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ سبحان اللہ۔ پہلے آسمان سے 1000 فرشتے آئے تھے، پھر 3000 ہو گئے، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے رب کائنات نے اپنے محبوب کی اور محبوب کے غلاموں کی مدد فرمائی۔ ان فرشتوں کی کیا شان ہے جو میرے نبی کے سپاہی بن کر کافروں سے لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جو کفار غیر مسلم مرے تھے ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھاک سچ پایا۔ فاروق اعظم عرض کرنے لگے، آقا کفار کی لاشوں سے خطاب؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ بے روح کے جسموں سے آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا، اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ کافروں کے مردے سنتے ہیں، مومن نہیں سنیں گے، اولیاء نہیں سنیں گے، شہداء نہیں سنیں گے، انبیاء نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ اعلی حضرت لکھتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یہ پورا واقعہ سیرت مصطفیٰ میں ماشاءاللہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہماری امی جان، مومنوں کی ماں، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ مفتیہ عالمہ حافظہ، آپ کے بارے میں یہ بھی قول ہے کہ آپ حافظہ قرآن تھی، رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حبیبہ حبیب خدا، والد امیر المؤمنین، اور سبحان اللہ شوہر جو ہیں وہ امام المسلمین ہیں۔ کیا شان ہے۔ اور سبحان اللہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی عورت اتنی علم والی نہیں ہوئی، اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی عالمہ تھی، اور اسی وجہ سے انہیں صحابیات میں اور صحابہ میں اور امہات المؤمنین میں نمایاں مقام حاصل ہے۔
سبحان اللہ. آپ پر منافقوں نے تہمت لگائی تو رب کائنات نے آپ کی صفائی میں، آپ کی برات میں 18 آیتیں نازل فرمائیں. کیا شان ہے ہماری امی جان کی. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پڑھیں. ایک دودھ پیتے بچے کے ذریعے ان کی گواہی دلائی کہ یہ بے گناہ ہے. انبیاء ہوتے بے گناہ ہیں، خیر گواہی دلائی. اور جب حبیب خدا محبوب کی حبیبہ کی بات آئی تو اللہ نے کسی اور سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ خود قرآن کی سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے حضرت سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. کسی بدنصیب نے کہا کہ بی بی عائشہ صدیقہ میری ماں نہیں ہے. آپ تو بہت حاضر جواب تھی. پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا صحیح کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ حجرہ عائشہ میں. یہ وہ جگہ جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. 1,40,000 فرشتے آتے ہیں حجرہ عائشہ کے پاس، کیونکہ اللہ کے حبیب وہاں آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کا سر انور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا. بی بی عائشہ صدیقہ کی خوش نصیبی دیکھیے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سے پہلے مسواک فرمائی. اللہ کرے ہم بھی مسواک کو دوست رکھیں اور اپنے ساتھ رکھیں اور استعمال کریں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کو نرم کر کے دانتوں سے چبا کر آقا کی خدمت میں پیش کی. اور پھر آپ فخر کرتی تھیں اس پر کہ اللہ پاک نے آخری وقت میں میرے تھوک کو، میرے لعاب کو لعاب مصطفیٰ کے ساتھ ملا دیا. اللہ اکبر. صحابہ میں جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی، ان میں ایک نمایاں نام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے. اور صحابیات میں سب سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت کی. اور بعض صحابہ نے حدیثیں روایت کی مگر وہ مفتی نہیں تھے. صحابہ مفتی بھی ہیں اور مختلف ان کے درجات ہیں آپس میں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مفتیہ صحابیاں ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور اب ہماری وہ بچیوں کو نماز نہیں پڑھنا آتی، بتاؤ بھائی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہماری بچیاں عالمہ کورس بھی کر رہی ہیں اور مفتیہ کورس بھی شروع ہو چکا ہے. فیضان بی بی عائشہ صدیقہ انشاءاللہ جاری رہے گا. صحابہ کی کیا شان ہے. اصحاب بدر کے نام لیے جائیں اور پھر دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. یہ سیرت مصطفیٰ میں غالباً نام موجود ہیں. تو آج کے دن بالخصوص اصحاب بدر کے 313 نام لے کر دعا کی جائے، اور کتابوں میں بھی مل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، اور 9 اوصاف اور بھی ایمان والوں کے بتائے. وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی اور دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کی دعوت اور قرآن اس طرح پھیلے نیکی کی دعوت کے نیک ہو.
ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ، ہر ایک چھوٹا اور بڑا یا رب مصطفیٰ۔ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ، کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مدح گو ہے آپ کا قرآن عائشہ۔ تعارف حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نام و لقب: آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ ہے۔ ولادت باسعادت: بعثت نبوی کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ عبادات اور اخلاق و کردار: آپ رضی اللہ عنہا ذکر و اذکار، صوم و صلات، صدقہ و خیرات اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک تھیں۔ عقد نکاح: آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں آپ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں شوال 2 ہجری میں آئیں۔ وصال 17 رمضان مبارک منگل کی رات 58 ہجری کو سر میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن